السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد حسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک انفو۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو، کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام کے نام و نسب کے بارے میں 10 سے زیادہ اقوال موجود ہیں، لیکن محمد بن اسحاق جو کہ 8ویں صدی کے مشہور ترین اسلامک ہسٹورین اور اسلامک ریسرچر تھے، ان کی تحریر کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے تلقین فرمائی کہ اللہ کا وعدہ سچ ہونے والا ہے، اور فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب یعنی طوفان نوح آنے والا ہے، تم میرے جسم کو جا کر غار میں رکھ دینا۔ اور پھر طوفان نوح آیا اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے فرمایا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اس شخص کی عمر کو قیامت تک طویل کر دینا جو میری تدفین کرے۔ جب طوفان نوح ختم ہوا تو نوح علیہ السلام کے بیٹے سام علیہ السلام کی نسل میں سے حضرت خضر علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کی عمر قیامت تک طویل کر دی۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں؟ جہاں تک حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تاریخ کی وہ پراسرار شخصیت میں سے ہیں جن کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں۔ خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک تو زندہ تھے، اور بعض کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی کچھ عرصے کے لیے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے۔ اصل اختلاف اس بات پر ہے کہ آپ کو دائمی حیات عطا کی گئی یا عمومی حیات کے ساتھ آپ کا وصال ہو گیا۔ اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کو ابدی زندگی عطا فرمائی گئی، یعنی آپ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ آپ کی حیات کی نسبت بہت سی روایت و اقوال موجود ہیں جو کہ ثبوت حیات کے لیے کافی ہیں۔ یہ حجت قطعی ہو سکتے ہیں اور نہ اس بحث میں ایسی کامل حجت کی ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ اسلام کے اصول و اعتقادات میں شامل نہیں ہے، یعنی اگر مان لیا جائے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور خدا نخواستہ وہ زندہ نہ ہوئے تو ہم دائرہ اسلام سے فارغ ہو جائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ لہٰذا جو بات آپ تک مستند روایتوں سے پہنچی ہے اس پر یقین کریں اور اپنے طور پر تحقیق کریں۔ متعدد روایتوں میں حضرت خضر علیہ السلام کا زندہ ہونا ثابت ہے، اور جو اہل اسلام کے مقتداء اور آئمہ دین سمجھے جاتے ہیں اور بزرگان دین سے بھی ثابت ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں، کھاتے پیتے اور سوتے جاگتے بھی ہیں، لیکن بعض جلیل القدر محدثین جیسے امام بخاری، ابراہیم مربی، ابو جعفر منادی اور ابو بکر بن العربی کی رائے اس کے خلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام دوسرے لوگوں کی طرح اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کا یہ کہنا اپنی رائے سے نہیں بلکہ قرآن پاک کی بیشتر آیات اور احادیث مبارکہ سے یہ استدلال پیش کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو خضر علیہ السلام کیسے بالا تر ہو گئے؟ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ تو ہمیشہ سے ہونے والی بات ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی کو دائمی زندگی نہیں دی۔ اس لیے ان علماء نے خیال فرمایا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو بھی دائمی زندگی دیا جانا صحیح نہیں ہے، اور جو علماء دائمی زندگی کے قائل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسی زندگی کسی کو نہیں دی جس میں موت نہ آئے، لیکن خضر علیہ السلام کو سور پھونکے جانے تک کی طویل زندگی عطا کی۔ سور پھونکے جانے تک تمام عالم کے ساتھ وہ بھی فنا ہو جائیں گے، اور اس طرح ان پر بھی موت طاری ہو جائے گی۔ اس طرح ان کا زندہ رہنا اس آیت کے خلاف نہ ہوا۔ ایک نہایت صحیح حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج جو لوگ روئے زمین پر موجود ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ جو علماء کرام حضرت خضر علیہ السلام کی حیات سے انکار کرتے ہیں، اگر مان لیا جائے کہ خضر علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ تک حیات تھے، تو اس حدیث مبارکہ کے بعد 100 سال بعد وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس کے جواب میں دائمی حیات کے قائل علماء کرام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا یہ مدعا نہیں تھا کہ موجودہ لوگوں میں سے ایک بھی شخص زندہ نہیں رہے گا، بلکہ مقصد صرف یہ تھا کہ زمانہ بالکل ختم ہو جائے گا، نہ یہ انسان باقی رہیں گے اور نہ یہ حالات، بالکل نئے اور جدید لوگ موجود ہوں گے۔ اور کچھ علماء نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ خضر علیہ السلام اس وقت زمین پر موجود نہیں ہوں گے، وہ پانی اور دریاؤں پر ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خضر علیہ السلام اس حکم میں نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی نبی کو بھیجا تو پہلے ان سے یہ عہد لیا کہ ان کے حیات میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے
تو ہم ان پر ضرور ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ اس لیے دائمی حیات کا انکار کرنے والے علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، لیکن ایمان لانے کے لیے اول تو خدمت میں حاضر ہونا ضروری نہیں، اگر حاضر ہو بھی گئے تو عام نظروں سے ظاہر نہ ہونا اور پوشیدہ رہنا ممکن ہے۔ اسی طرح کی کئی علمی باتیں دونوں نظریات رکھنے والے علماء کے درمیان موجود ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے کی کوئی ایسی قوی دلیل نہیں ہے جس کا جواب موجود نہ ہو، اور کچھ علماء کے علاوہ تمام علماء کرام اس بات کے قائل ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے سے اس وقت تک حضرت خضر علیہ السلام کی لوگوں سے ملاقات کے بے شمار واقعات ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد صحابہ کرام آپ کے گرد بیٹھ کر رو رہے تھے تو ایک شخص آیا جس کے کاندھوں پر بڑے بڑے بال تھے۔ وہ دروازے کے بازو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں بہت رویا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر مصیبت کا صبر ہے اور ہر ہلاک ہونے والی چیز کا بدلہ موجود ہے، اور اسی سے امید کرو، کیونکہ بڑا مصیبت زدہ وہ ہے جو ثواب سے محروم رہے۔ اور پھر سلام کر کے چلے گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ذرا ان کو میرے پاس بلائیے۔ تو لوگوں نے چاروں طرف ڈھونڈا لیکن وہ نہ ملے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ خضر علیہ السلام تھے اور ہماری تعزیت کرنے آئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ ہاں یہ خضر علیہ السلام ہی تھے۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات سے مروی ہے کہ وہ ایک نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو کسی نے آواز دی کہ ٹھہریے، ہم کو بھی شریک ہونے دیجیے۔ نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا تو وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واللہ یہ خضر ہی تھے۔ صحیح مسلم میں دجال کے متعلق ایک طویل حدیث آئی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مدینہ منورہ سے متصل ایک مقام پر پہنچے گا تو ایک صالح انسان اس کے پاس جا کر کہے گا کہ تم ہی دجال ہو، جس کی خبر ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ دجال لوگوں سے کہے گا، اگر میں اس شخص کو تمہارے سامنے قتل کر دوں اور پھر اسے زندہ کر دوں تو کیا تم میرے معاملے میں شک کرو گے؟ لوگ جواب دیں گے نہیں۔ اس کے بعد دجال اسے قتل کرے گا، پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ زندہ ہونے کے بعد صالح انسان کہے گا، قسم اللہ تعالیٰ کی، اب تو مجھے آپ کے بارے میں زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ آپ ہی دجال ہو۔ دجال پھر اسے قتل کرنے کا ارادہ کرے گا مگر وہ قابو نہیں پائے گا۔ صحیح مسلم کے راوی ابراہیم بن محمد بن سفیان کا کہنا ہے کہ یہ صالح انسان حضرت خضر علیہ السلام ہی ہوں گے، اور بالکل یہی حدیث المصنف میں بھی آئی ہے۔ ان واقعات سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں، کیونکہ جن روایتوں کا اوپر ذکر ہوا ہے ان کے لکھنے والے کوئی عام لوگ نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے تاریخ اسلام کے اوراق آج بھی جگمگا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا واقعہ اختتام پذیر ہوا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔